वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी, एजेंडे के निकात पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम को टेलीफोन, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की 20 अद्वियात की कीमतों में 30% कमी की सिफारिश। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों के अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के नरखों में कमी की जाएगी। PTI हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 700% तक इजाफा किया था। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर सेहत। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सरहदों और हवाई अड्डों पर आमद-ओ-रफ्त पर स्क्रीनिंग को मज़ीद मौसर और 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। वैक्सीन अतिया करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की 90% आबादी मुकम्मल तौर पर और 95% जुज़वी तौर पर वैक्सीनेटेड है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम को टेलीफोन, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर अनवर इब्राहिम की दौरा पाकिस्तान और जनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में आला सतही वफ़द भिजवाने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तफाक। अवामी मफाद और फलाह पर मबनी पॉलिसियाँ तरजीह रही हैं। कमेटी का इजलास इक़्तिसादी रोड मैप और मईशत की बहाली के हवाले से भी तफसीलात फराहम की गई। मुल्क में अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी दादू के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। तहसील खैरपुर नाथिन शाह के इलाके जफराबाद में मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, जहां इन्हें इमदाद और बहाली के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बातचीत भी करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। PTI इंतशार की सियासत करके मुल्क को सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रही है, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एहसन इकबाल। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को लूट मार का हिसाब देना पड़ेगा। वजीराबाद वाक़े की JIT गैर कानूनी है, बगैर FIR लोगों को उठाया जा रहा है। मुआवन खुसूसी अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के पेश न होने पर 4 रुकनी बेंच का बरहमी का इजहार। 4 माह हो गए, मुलजिम पेश नहीं हो रहे। इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट और शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराएं। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। आप पेश न हुए तो वारंट जारी करेंगे। बेंच का इंतबाह। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। यूक्रेनी फौज का मिसाइल हमलों में 400 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा। रूसी वजारत दिफा की 60 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। रूस के यूक्रेन दारकूमत कीव पर फजाई हमले।
توانائی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں مقدس عباس۔ یہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل 20 ادویات کی قیمتوں کی کمی کی سفارش وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کریں گے۔ سمری میں زیادہ تر ادویات کی قیمتوں میں 30% کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا ہے کہ مختلف بیماریوں میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتوں میں کمی لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی جانب ایک اور قدم ہے۔ بلڈ پریشر، کینسر اور آنکھوں کی بیماریوں میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں 700% تک اضافہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے معیاری ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں کووڈ-19 کی صورتحال قابو میں ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ 5 سے 12 سال کے بچوں کی 100% ویکسینیشن کو ہنگامی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرحدوں اور ہوائی اڈوں پر آمد و رفت پر اسکریننگ کو مزید مؤثر بناتے ہوئے اسکریننگ کے نظام کی تھرڈ پارٹی جانچ پڑتال کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں پچھلے 15 ہفتوں میں کووڈ-19 سے ایک بھی موت نہ ہونا خوش آئند امر ہے، مگر ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ مجھ سمیت پوری قوم ویکسین عطیہ کرنے والے ممالک کی شکر گزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے والے تمام عہدیداران اور NCOC کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ اجلاس کو خطے سمیت پوری دنیا اور پاکستان میں اس وقت کووڈ کی صورتحال، کووڈ کی نئی اقسام، ان کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات اور ویکسینیشن کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کووڈ کی نئی قسم سے پاکستان کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ پاکستان کی 90% آبادی مکمل طور پر اور 95% آبادی جزوی طور پر ویکسینیٹڈ ہے۔ 5 سے 12 سال کے 3 کروڑ 50 لاکھ بچوں میں ویکسینیشن کی شرح 25% ہے، جبکہ اس کو آئندہ مہینوں میں 100% کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں انفیکشن کی اوسط شرح 2.2 سے 5.5% ہے اور گزشتہ 15 ہفتوں سے کووڈ سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ کووڈ-19 کی نئی اقسام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بارڈر پر مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈوں پر رینڈم سیمپلنگ کی شرح بڑھا کر 2% کر دی گئی ہے اور متاثرہ ممالک سے آنے والے ہوائی جہازوں کی فیمیگیشن کے ساتھ ساتھ مسافروں کی اسکریننگ بھی مزید مؤثر بنائی گئی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت کے اقدامات اور وزیر اعظم کی خصوصی توجہ کی بدولت پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس میں جینیوم سرویلنس یقینی بنائی گئی ہے، جس کی بدولت بہت جلد وائرس کی نئی قسم کی نشاندہی ممکن ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز، NCOC حکام اور سول ایویشن حکام کے کووڈ-19 کی روک تھام کے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے ہم منصب انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے نئے وزیر اعظم اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان برادرانہ قریبی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں قائدین نے تجارت و سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے تمام تعاون میں شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے ہم منصب کو 9 جنوری کو جنیوا میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کے انعقاد سے آگاہ کیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے ڈونرز کانفرنس میں اعلیٰ سطح وقت بھجوانے کی یقین دہانی کروائی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب کے پاس وزیر خزانہ کا قلمدان بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستانی ہم منصب کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت دی۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने घंटों गौर व ख़ौज़ के बाद गुज़श्ता रोज़ अहम फैसले किए, जिनमें 2 नुमायां हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये फैसला किया गया कि रियासत पाकिस्तान अपनी रिट को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। मुल्क में अमन व अमान के क़याम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। ये भी फैसला किया गया कि इक़्तिसादी रोड मैप मईशत को बहाल और लोगों को रिलीफ फराहम करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है कि किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तमाम हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हक़ महफूज रखता है। कमेटी का 40वां इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से आगाह किया गया। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस और तशद्दुद का सहारा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आज़म का इयादा करते हुए फैसला किया कि रियासत की पूरी ताकत से इससे निपटा जाएगा। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रिट बरकरार रखी जाएगी। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि जामे कौमी सलामती माशी सलामती के गिर्द घूमती है और खुद किफालत और मुआशी आज़ादी के बगैर कौमी वक़ार दबाव में आ जाता है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत विफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक करेंगी और कौमी दाखिला सलामती पॉलिसी के मुताबिक अवाम पर मरकूज समाजी इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह दी जाएगी, जबकि मुसल्लह अफवाज पर आज़म डिटर्नेंस और महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगी। सूबाई एपेक्स कमेटी को भरपूर तरीके से बहाल किया जा रहा है और कानून नाफिज करने वाले इदारों में खास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों को मतलूबा मायार तक लाया जाएगा। कमेटी ने पाकिस्तान के आम लोगों बिलखुसूस कम और मुतवस्सित आमदनी वाले तबके को दरपेश चैलेंजों के बावजूद इसके हवाले से जारी माशी सूरत हाल का एक जामे जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने इजलास को हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के रोड मैप के बारे में बताया, जिसमें बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ बातचीत की सूरत हाल, बाहमी मफादात पर मबनी दीगर मालियाती रास्ते तलाश करने के साथ साथ आम लोगों के लिए रिलीफ के इक़दाम शामिल हैं। मईशत को मजबूत बनाने के लिए कमेटी ने ठोस इक़दाम उठाने पर इत्तफाक किया, जिसमें दरामदात को माकूल बनाने के साथ साथ करेंसी की स्मगलिंग और हुंडी के कारोबार को रोकना शामिल है। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि ज़राई पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दरामदात के मुतबादिल और रोज़गार को यकीनी बनाया जा सके। इस बात का फैसला किया गया है कि आवाम को बेहतरी पर मबनी ऐसी इक़्तिसादी पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएंगी जिनके मुस्बत असरात आम लोगों पर मुरतब होंगे। मौसर और तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी बहाली पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दादू के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा तहसील खैरपुर नातिन शाह के इलाके ज़फ़राबाद में मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, जहाँ उन्हें इमदाद और बहाली के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया है। मौसम के हिसाब से इस शख्स के बयान बदल रहे हैं। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस मुल्क के साथ 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक जो कुछ हुआ, इमरान खान इसे भी याद करें। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने का पीटीआई का प्लान फेल हो गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़ॉरेन एजेंट, तोशाखाना चोर, हीरों का व्यापारी, ज़मीनों का सौदागर और कौमी मफादात बेचने वाला कह रहा है कि मैंने क्या किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान बताएं कि जनरल बाजवा ने 2021 से अप्रैल 2022 में जो किया वो इन्हें अब क्यों याद आ रहा है। ये शख्स पहले कहता था कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता, अब कहता है कि मुझे गर्मियों में पता चल गया था कि वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान ने जिस पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगाया उसे 40 साल का हिसाब दिया। किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ एक सबूत पेश न किया जा सका। अब इमरान खान को अपने 4 साल का हिसाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इमरान खान बताएं कि रिटायर्ड जनरल बाजवा अगर उनके खिलाफ प्लान बना रहे थे तो फिर
مارچ 2022 میں تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کیوں کی گئی اور انہیں بہترین سپہ سالار ہونے کا تمغہ کیوں دیا؟ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کو اگر معلوم تھا کہ اگر جنرل باجوہ احتساب کے خلاف ہیں تو پھر قوم کو اس وقت کیوں نہیں بتایا جائے کہ طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کرنے کی کس نے سازش کی تھی؟ چیئرمین نیب کو ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرنے کا کس نے کہا تھا؟ سینٹ الیکشن اور اپنی نااہلی بچانے کے لیے جنرل باجوہ کی مدد کیوں لی؟ لوگوں کو خرید و فروخت ہوئی تو اس وقت کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی خرید و فروخت کا ثبوت عمران نیازی کی آڈیو لیکس ہیں۔ 2018 میں سینٹ الیکشن میں لگائی گئی سیاسی منڈی کے ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ڈیفالٹ کا خطرہ لاحق ہوا۔ ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے عمران خان آج کل ماہر معیشت بن کر لیکچر دے رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کے دور میں معیشت درست سمت پر گامزن ہوتی تو 4 سال میں 4 وزیر خزانہ تبدیل نہ ہوتے۔ شہری رحمان نے کہا کہ ماضی میں کئی حکومتوں نے IMF سے معاہدے کیے، لیکن عمرانی حکومت نے ملک کی تاریخ کا بدترین معاہدہ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاشی مسائل میں اضافہ کیا۔ اب عمران خان روز معیشت اور IMF پروگرام کی اہمیت پر خطاب کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، اسی طرح معاشی بحران سے بھی نکالیں گے۔ گزشتہ حکومت کی نااہلی اور نالائقی سے ہونے والی معاشی تباہ کاریوں سے نکلنے کے لیے وقت درکار ہے۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 11 جنوری کو طلب کیا گیا اجلاس اب 9 جنوری کو دن 2 بجے ہوگا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت معیشت سمیت تمام شعبوں میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہے۔ ملک میں عدم استحکام اور انتشار پھیلانے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ سابقہ حکومت نے ریکارڈ قرضے لے کر ملک کو معاشی بحران کی طرف دھکیلا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا آئینی حکم نامہ وقت کی ضرورت تھا۔ پی ٹی آئی نے ملک میں مایوسی پھیلانے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ اتحادی حکومت کسی سیاسی نہیں بلکہ عوامی مفاد کے لیے حکومت میں آئی ہے۔ گورنر سندھ کا عمران خان ٹیسوری سے MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وفاقی وزیر فیصل سبزواری، وسیم اختر اور جاوید حنیف نے کراچی میں ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ MQM رہنماؤں نے صوبے میں وفاق کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر گورنر کامران ٹیسوری نے کہا کہ شہر قائد ہم سب کی توجہ کا طلبگار ہے۔ میرا مشن تمام سٹیک ہولڈرز کو جوڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر کی بحالی سے کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ لاہور ماسٹر پلان کے ذریعے پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور ان کے بیٹے کو اپنی بدعنوانیوں کا حساب دینا ہوگا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر آباد واقعے کی تفتیش کے نام پر پنجاب پولیس اور JIT کے سربراہ غیر قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے 2 بے گناہ کارکن 2 ماہ سے پولیس کی غیر قانونی حراست میں ہیں۔ کارکنوں کی بازیابی کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائیں گے۔ سودرا کے علاقے کے 2 رہائشی احسن اور مدثر، جن کو پنجاب پولیس نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، ان کی آج ریٹ پٹیشن تھی۔ احسن کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ حبس بیجا میں پنجاب پولیس نے رکھا ہے، اور مدثر جو مسلم لیگ نون کا ضلع گجرانوالہ کا انفارمیشن سیکٹری ہے، اس کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ وزیر آباد حملہ کیس کی جو JIT ہے وہ کسی آئین اور قانون کے تابع نہیں ہے، اور بغیر قانون کو فالو کیے، بغیر قانون کی پاسداری کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور غیر قانونی حراست میں رکھا جا رہا ہے۔
توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری میں سے کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف سمیت رہنماؤں کو آج طلب کر رکھا تھا۔ ممبر سندھ ناصر درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت تحریک انصاف کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ کمیشن میں پیش ہوں۔ عمران خان اور فواد چودھری کو حاضری سے استثناء دیا جائے، جس پر بینچ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے۔ آپ عمران خان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں۔ آپ شو کاز نوٹس کا بھی جواب جمع کرائیں۔ کیس کی سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ سے ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان گزشتہ سال کی کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ چینی سفیر کے ساتھ ملاقات میں 2023 کے دوران پاک چین تعاون کی رفتار کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ چینی سفیر سے ملاقات میں سی پیک کی ترقی اور عوامی تعلقات پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان میں سیلاب کے بعد تعمیر نو کی رفتار بڑھانے کے لیے تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے گزشتہ رات ضلع راجوری کے علاقے جنگری میں 4 افراد کی ہلاکت اور 9 افراد کے زخمی ہونے کے بعد علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق علاقے میں بم دھماکے کے ایک اور واقعے میں ایک بچے سمیت 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ قتل عام کے خلاف راجوری قصبے میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ لوگوں نے ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کے ساتھ ڈنگری چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے سڑکیں بند کر دیں اور کشمیریوں کی جانوں کے تحفظ میں ناکامی پر مودی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرے۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ یہ اقوام متحدہ اور تمام عالمی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفاق بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی جاری نسل کشی کو روکیں۔ حریت رہنماؤں مولوی بشیر عرفانی، دیوندر سنگھ بہل اور غلام نبی وار نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے بارے میں 5 جنوری 1949 کی قرارداد پر عمل درآمد نہ ہونا عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی ناکامی ہے۔ حریت رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری نوجوانوں کو روزانہ کی بنیاد پر جعلی مقابلوں میں شہید کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں جموں و کشمیر صدائے مظلوم و دیگر آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے سید علی گیلانی، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور مسرت عالم بٹ سمیت غیر قانونی طور پر نظر بند اور شہید حریت رہنماؤں کی تصاویر والے پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر کے بارے میں اپنی 5 جنوری 1949 کی قرارداد پر عمل درآمد کرائے۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے نئے سال کا آغاز مکاری اور انتہا پسندی کو نت نئے طریقوں سے بڑھاوا دے کر ہوا ہے۔ بی جے پی کے سیاسی رہنماؤں نے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان مخالف بیانات دینا شروع کر دیے ہیں، جبکہ افغان مہاجرین اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے قتل کے واقعے پر پاکستان کے خلاف بے بنیاد بھارتی پروپیگنڈے بھی بے نقاب ہو گئے ہیں۔ تفصیل یاسر حسین سے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نام نہاد لیڈروں نے پاکستان کو دھمکانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ بی جے پی رہنما رویندر رائنا نے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگا دیے۔ آر ایس ایس کے پیروکاروں نے کھلے الفاظ میں اپنے دہشت گردانہ عزائم کو عیاں کر دیا۔ بھارت جیسے مرضی بیان دے، اس کی دہشت گردانہ عزائم سے دنیا بخوبی واقف ہے۔ ایسے بیانات نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں فائرنگ کے واقعے میں 3 کشمیریوں کی ہلاکت پر بھارتی میڈیا نے معاملے کو غلط رنگ دے کر حسب معمول پاکستان پر الزام تراشی شروع کر دی۔ حملے کے فوراً بعد سرچ آپریشن کے نام پر بھارتی فورسز نے عوام کے گھروں میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ فائرنگ کے واقعے میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کا دیر سے پہنچنا سازش کا ثبوت ہے۔ بھارت کی جانب سے افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی بے نقاب ہو گیا ہے۔ بھارت میں فارنز ایکٹ 1946 کے تحت افغان پناہ گزینوں کے ساتھ سرکاری سطح پر غیر قانونی تارکین وطن کے طور پر سلوک جاری ہے۔ بھارت نے افغان طلبہ و طالبات کے ہزاروں ویزا کینسل کر کے انہیں پڑھنے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔
भारत में मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन कवानीन बनाए जा रहे हैं जो बीजेपी की मुसलमानों से मजहबी नफरत को बेनकाब कर रहे हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत ने पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट पर हिंदुस्तान में पाबंदी आयद कर दी है। अब ये फिल्म भारतीय सिनेमाओं में रिलीज नहीं हो सकती। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी वेब सीरीज सिविक पर भी पाबंदी लगाई गई है। देखिए वकार हैदर की रिपोर्ट। ये सीन है पाकिस्तानी फिल्म दी लेजेंड ऑफ मौला जट का। फिल्म को देखने के लिए खिड़की तोड़ रश तो रहा ही, साथ ही 200 करोड़ से जायद का बिजनेस भी किया। जा जाके नूरी नू कैद खाने चो बाहर लिया। वे एक बेले च दो शेर नहीं रह सकते, एक जागीर च दो बब्बर शेर नहीं रह सकते। फिल्म में फवाद खान और हमजा अब्बासी ने मरकजी किरदार खूबसूरती से निभाए। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की इस फिल्म की कामयाबी के गीत गाता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक पड़ोसी ऐसा भी है जिसको ये कामयाबी हजम नहीं हो रही। ये है बॉलीवुड वालों का मुल्क हिंदुस्तान, जो इस फिल्म से इस कदर खाइफ है कि इसको दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। शेर आया है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी सीरीज सेवक पर भी पाबंदी लगाई है। भारत को तारीख का कड़वा सच हजम नहीं हुआ, इसलिए पाबंदी लगाई गई। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कासिम अली। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में जारी शदीद धुंध की। आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर फैज़पुर से रजाना तक ट्रैफिक शदीद धुंध के बायस मुतासिर रही। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। ज़िला उकाड़ों की तीनों तहसीलें भी शदीद धुंध की लपेट में होने और हद निगाह कम होने के सबब सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शकरगढ़, करतारपुर, फालिया, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कादिराबाद रोड पर हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही। सांगला हिल में भी हद निगाह इंतहाई कम होने से शहरी मुश्किलात से दो चार रहे। मोटरवे M4 पिंडी भटियां सांगला हिल फैसलाबाद पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत जारी की हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और ज़रूरत पड़ने पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके गुज़श्ता रात और सुबह सवेरे शदीद धुंध और सख्त सर्दी की लपेट में रहे। शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। धुंध की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जानते हैं नवीद हयात से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में शदीद धुंध का राज जो है बरकरार है। गुज़श्ता शाम से लाहौर में शदीद धुंध छाई रही, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा दिखाई दिया है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पे शदीद धुंध के बायस जो है ट्रैफिक में काफ़ी खलल जो है वो देखने में आया है और लोगों के मामलात ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मोटरवे हकाम के मुताबिक जो है मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली जो मोटरवे थी उसको गुज़श्ता रात ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि हद निगाह जो है वो इंतहाई कम होने के बायस जो है ट्रैफिक की रवानी भी जो है मुतासिर हुई। और मोटरवे हुकाम की जानिब से शहरियों से गुजारिश की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है इज्तनाब किया जाए और फोग लाइट्स का जो है अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो उसका इस्तेमाल जो है किया जाए। सिविल एविएशन के मुताबिक जो अंदरून और बैरून मुल्क की परवाज़ें हैं वो भी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई हैं, और जबकि रेलवे के जो ट्रेनों का शेड्यूल था वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, क्योंकि लाहौर से कराची और कराची से जो पंजाब की जानिब ट्रेनें आने वाली थी वो 4 से 5 घंटे ताख़ीर का शिकार रही हैं। उसकी मेन वजह यही है क्योंकि गुज़श्ता शाम से ही शदीद धुंध छाई रही, जिसके बायस जो है मामलात ज़िंदगी लोगों के जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नवीद हयात, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहा। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही।
لیم -16، زیارت اسکردو استور -11، گوپس ہنزا کلا -9، قلات -8، گلگت پارا چنار -6، کوئٹہ، راولہ کوٹ، بگروٹ اور دیر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی منظرنامے پر سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ یوکرین نے ایک جنگی کارروائی میں روس کے سینکڑوں فوجی مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ مؤثر کارروائی میں 400 روسی فوجی مارے گئے ہیں، تاہم روسی وزارت دفاع نے اپنے 60 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر مزید فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق کئی علاقے روسی میزائلوں اور ڈرونز کی زد میں آئے ہیں۔ ان حملوں میں ایک بار پھر توانائی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یوکرینی فوج نے جوابی کارروائی میں متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی ایجنسی کے قائم مقام سربراہ مارک پورٹزل کی سربراہی میں وفد نے کابل میں ملاقات کی۔ ملاقات میں خواتین کے روزگار اور تعلیم پر پابندیوں سے متعلق خدشات پر گفتگو کی گئی۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق ملاقات میں سراج الدین حقانی نے وفد کو بتایا کہ مسائل کا شرعی احکامات اور افغان ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے حل نکالا جائے گا۔ ملاقات میں افغانستان میں امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ اور ناظرین، حال ہی میں پاکستان کی سڑکوں پر رواں ایک ٹرک اس وقت عوامی توجہ کا باعث بنا جب اس کے ڈرائیور نے سعودی ولی عہد کی تصویر کو ٹرک آرٹ کے رنگوں کے ذریعے نمایاں کیا۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہی ہیں نمرہ سہیل۔ پاکستانی ٹرک آرٹ دنیا بھر میں تو مقبول ہے ہی، اس کی ایک اور خاص بات نظریات، جذبات اور سوچ کی عکاسی کرتی ہوئی ان ٹرکس کے پیچھے پینٹ کی گئی وہ تصاویر ہیں جو ہمیں ہائی ویز اور موٹر ویز پر خرامہ چلتے ٹرکوں پر دلکش رنگوں میں نظر آتی ہیں۔ نفاست، محبت اور ذہانت کے رنگ لیے ٹرک آرٹ کے ذریعے مختلف کہانیاں بھی ہم تک روزانہ ہی پہنچتی ہیں۔ پاکستانی ٹرک ڈرائیور نواز اختر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی تصویر کو اپنے ٹرک پر محبت سے کچھ یوں سجایا۔ نواز اختر کی کاوش اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عوامی روابط وقت کے ساتھ ساتھ دوستی سے محبت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی نظر بھی اس ٹرک پر پڑی۔ سعودی سفیر نے پاکستانی ٹرک ڈرائیور سے ملاقات کی اور خوب داد بھی دی۔ سعودی سفارت خانے نے پاکستان اور سعودی عرب کی اس پیار بھری کہانی کو ٹویٹ بھی کیا ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی سے معروف تاجر عقیل کریم ڈھیڈی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور معیشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ سازی کرتے ہوئے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کرے۔ عقیل کریم ڈھیڈی نے چیئرمین سینیٹ کو بزنس کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد نے کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کی سہولتوں کی فراہمی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن بلوچستان میں تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور تاکہ ان علاقوں کے طلباء طالبات بھی ترقی یافتہ طلباء کے برابر آ سکیں۔ بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کو یونیورسٹی کے معاشی مسائل اور تعلیمی امور پر بریفنگ دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فریال تالپور نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو معاشی اور سماجی لحاظ سے با اختیار بنانے کے لیے کام کیا ہے۔
کراچی میں بیت المال پاکستان کی جانب سے یتیم بچیوں اور بیوہ خواتین کی مالی امداد کے پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فریال تالپور نے کہا ہے کہ اس پروگرام سے یتیم بچیاں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بیت المال کے ایم ڈی عامر فدا پراچا نے کہا ہے کہ اس پروگرام کے تحت بیوہ خواتین کو ایک بچی کی تعلیم کے لیے 8,000 جبکہ 2 بچیوں کی تعلیمی اخراجات کے 12,000 دیے جائیں گے۔ تقریب سے سینیٹر وقار مہدی نے کہا ہے کہ خواتین کو معاشی لحاظ سے با اختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس سے پہلے فریال تالپور نے بیوہ خواتین میں امدادی رقم تقسیم کر کے پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ خار میں کمرے کی چھت گرنے سے 6 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق باجوڑ خار میں عیدگاہ مسجد کے قریب کمرے کی چھت گرنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ کر ملبے سے مرنے والوں کی لاشیں اور 6 زخمیوں کو نکال کر باجوڑ ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا۔ پاکستان میں میڈیا سے متعلق آگاہی کے لیے سالانہ میلہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوا۔ تفصیل محمد عثمان سے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی اسلام آباد میں ہونے والے MBA اینڈ میڈیا فیسٹیول میں کھیلوں کے علاوہ ثقافتی شو کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ سالانہ میلے میں سندھ کی ثقافت سے بھرے رنگ شائقین کے لیے انتہائی پرکشش تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہونے والے بزنس میلے میں نہ صرف میڈیا سٹالز لگائے گئے تھے بلکہ ماہر صحافیوں اور میڈیا پرسنز نے طلباء کو ڈیجیٹل میڈیا سمیت صحافت میں نئی جہتوں سے بھی آگاہ کیا۔ فیسٹیول میں شریک طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے MBA کلب کے صدر علی رضا، منصف لغاری اور شازیہ اختر نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب آپ ملاحظہ کریں گے کھیلوں کی خبریں۔